اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ آپ سے گزارش کروں گا مرحوم شیخ احمد علی صادقی، مرحوم غلام حسین ولد عبدالعلی، والدہ علی بلتی اور والد حماد بلغاری، ان تمام کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات دیجئے۔ ہم نے اس آیت پہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، سورہ بقرہ کی 248ویں آیت، اور الحمدللہ آج تیسری مجلس تک آپ پہنچے۔ یہ پورا ایک واقعہ پس منظر بیان کیا گیا طالوت اور جالوت کے معرکے کا۔ وہ طالوت اور جالوت کے معرکے میں ہم نے یہاں تک بھی آپ کو کل پورا واقعہ بتا دیا کہ جناب داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، کسے؟ جالوت کو قتل کیا، پھر اقتدار تھا واپس ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ نے نشانی قرار کسے دیا تھا؟ تابوت کو نشانی قرار دیا تھا۔ قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پہ آج مثالیں دو چار دے دیں، پھر وہ ہمیں وعدہ جو کل دیا نا وہ ہمیں یاد دلا دیا کہ وہ ہمیں یاد آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس پہ بات کریں گے آپ سے، لیکن پہلے قرآن مجید میں اور دو چار نشانی کا، تاکہ ہیں تو بہت لیکن طے ہو جائے کہ سنت الہی ہے کیا۔ سنت الہی یہ ہے کہ اگر اس کے رسول کی، اس کے نبی کی مدد لکڑی کے ٹکڑوں کے وسیلے سے بھی ہوئی، بھائی مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے لیکن وسیلے بناتا ہے نا۔ تو قرآن مجید میں یہ جو واقعات بھی اور بھی ایک دو بتاتا ہوں آپ کو، کہ جو ہے کہ لکڑی کے ٹکڑے بھی اگر وسیلہ بنے پیغمبر کو بچانے کا، تو پروردگار عالم نے ان لکڑی کے ٹکڑوں کو مقدس بنا دیا۔ کیسا مقدس بنایا کہ فتح کی نشانی قرار دے دیا۔ اس سے بڑی مثال آپ کو دے دیں، اس سے بھی بڑی، یہ بتائیے کہ اصحاب کہف میں کوئی ایک نبی بھی ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر ہے؟ نہیں ہے۔ رسول ہے؟ نہیں ہے۔ بھائی اولیاء اللہ بھی اب کہا جاتا ہے نا ان کو، لیکن اس سے پہلے تو عام سے انسان ہیں، 6 7 یا 8 جتنے بھی ہیں نا، ہم تعداد کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ تر روایات 7 کا بتاتی ہیں، اور نام بھی سب کے موجود ہیں ان اصحاب کہف کے، ہے نا ایسا؟ اصحاب کہف کے نام بھی موجود ہیں، اور بچوں کو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ یاد ہے۔ سیدھی بات بتا دیں، ہمیں تو ساتھوں کے نام نہیں یاد، پڑھیں گے تو آپ کے کبھی تو سنا دیں گے آپ کو ساتھوں نام، لیکن ابھی کیونکہ ضرورت محسوس نہیں کی، پڑھتے ہیں یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، کبھی پڑھے تھے تو یاد تھے۔ بچوں کو یاد ہے سارے، کیوں یاد ہے بچوں کو؟ اب آپ کو بتائیں، میڈیا کا آپ اچھا استعمال کر لیں یا غلط استعمال کر لیں؟ اچھے استعمال کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں نا، بچوں کو اسی انٹرٹینمنٹ میں آپ تاریخ سکھائیے، تاریخ بتائیے، ہے نا؟ اب وہ اصحاب کہف کی جو سیریل چلی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہزاروں بچوں کو اصحاب کہف کے نام یاد ہو گئے، ہے نا؟ جی سے ہے نا۔ اب آپ چاہیں تو اسے شیطانی کام لیں۔ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ کیا کر رہا ہے ہمارا میڈیا؟ نسلوں کو خراب کر رہا ہے، گھروں کو خراب کر رہا ہے، بچیوں کو ایک خاص ٹاسک دیا گیا ہے، ان کو سمجھ لیجیے گا میری بات، ایک ٹاسک دیا گیا۔ وہ ٹاسک کیا ہے کہ باغی بنا دو بچوں کو ماں باپ کا،
اور جتنے آپ کے 90-95% ڈرامے چلتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، میری بات پہ غور کر لیجئے گا کہ ان کا تھیم یہی ہوتا ہے کہ تم آزاد ہو، بیٹا کیمرہ نیچے رکھ دے، مجھے بات کرنے دے، مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئی کنٹیکٹ، جو پڑھنے والا ہے نا اس کو آئی کنٹیکٹ چاہیے۔ آپ اپنے کیمرے میں لگے ہوئے، میں بھی نکال کے شروع ہو جاؤں پھر کیمرہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس سب کا تھیم کیا ہے؟ ان سب کا ایک ہی تھیم ہے، وہ تھیم ہے بچوں کو باغی بنا دو۔ 95% ڈراموں کا تھیم کیا ہے؟ تمہاری اپنی زندگی ہے بھائی، تم جو چاہو کرو۔ اور وہی آپ دیکھیں نا بچیوں کو اب وہ اس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے ڈراموں کے ذریعے سے کہ وہ آئیڈیل بن رہے ہیں۔ وہ کریکٹر جو ماں باپ کی عزت نہ کریں، جو ماں باپ سے گھر سے بھاگ کے شادیاں کریں، تو ان کو پناہ دینے کے لیے میڈیا بھی موجود ہے نا۔ ارے بھائی یہ دیکھو وہ ماں باپ بیچارے چاہے خودکشی کر لیں، کنویں میں کود جائیں، وہ جو ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا گھروں سے بھاگنا، یہ میڈیا انہیں ہیرو ہیروئن بنا کے پیش کر رہا ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ یہ آخری زمانے کی نشانی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اس لیے مومنین کو یہ بات ضرور ہر جگہ کرتا ہوں مجالس کے دوران ایک نہ ایک بار کہ خدا کے بندو اپنی نسلوں کو بچاؤ، یہ امام زمانہ کے سپاہی بننا ہے ان کو۔ ان کو کیا بننا ہے؟ انہیں وہ نہیں بننا وہ جو بنانا چاہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے ہی ہے کہ شی ہے کیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ انہیں وہ نہیں بنانا۔ مومنین کے بچے کس لیے ہیں؟ مومنین کے بچے اس لیے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہو تو ان کا سپاہی بنے گا، ہے نا؟ تو ان کی کیسے چاہیے؟ ابھی دیکھیں شروع ہو گئی نا ریہرسل، امام کے لشکر کی ریہرسل ہوتی ہے ہر سال، نہیں پتا آپ کو؟ ہر لشکر کی ڈرل ہوتی ہے نا، پہلے ڈرل کرائی جاتی ہے۔ یہ مشی کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ ساری دنیا 10 مہینے سازشیں کرتی ہے ہمیں بگاڑنے کی، تباہ کرنے کی، سب کرنے کی، لیکن ہمارے مولا حسین نے ہمیں 2 مہینے ایسے دے دیے کہ دنیا 10 مہینے جو کر دے، یہ 2 مہینے واپس ہمیں کھینچ کے لیا۔ بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ ایسا اللہ نے، اب اس کے بعد بھی کوئی نہیں سدھرے تو بدنصیب ہوگا، اور کیا ہوگا؟ کہ 10 مہینے وہ اپنا ایجوکیٹ کرتے، اسی لیے تو روتے، اسی لیے تو چلاتے چیختے کہ کسی طرح روکو، ہنگامہ کرایا کہ جانا رک جائے، ان کا چیلنج رک جائے۔ آپ میں آج کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے لاہور میں پڑھ رہا تھا جب زبردست ہنگاموں کا ذکر ہو رہا تھا، ان ہنگاموں کے بیچ میں اس ناچیز نے یہ بات کہی تھی، ریکارڈ پہ موجود ہے، سب ریکارڈ ہوتا ہے آج کل، ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے کہا اطمینان رکھو، یہ جتنا فساد کرا رہے نا وہ اس لیے کرا رہے کہ لوگ جانا کم ہوں گے، انشاءاللہ اس سال پچھلے سالوں سے بھی زیادہ مجمع ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے جو بات ہم بتا رہے ہیں آپ کو آگے۔ تو اب دیکھیے میڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ اگر صحیح استعمال کر لیا جائے تو بچوں کو جناب امیر مختار کا پورا واقعہ زبانی یاد ہو جاتا ہے، کیونکہ دلچسپی ہے نا، دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں علم مل رہا ہے نا۔ مولا کائنات کے اوپر وہ جو سیریل بنائی جاتی ہے وہ پوری آ جاتی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور بڑے بڑے آ رہے تھے، کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے میڈیا کا۔ تو یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے نا، تاریخ بھی، یعنی سچی تاریخ یاد ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ڈرامے کے کریکٹر یاد کر رہا ہے، ڈرامے کے ڈائلاگ یاد کر رہا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، آپ کی علمی صلاحیت تو نہیں بڑھا رہا وہ، لیکن یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس سے علمی صلاحیت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ بچے کی تو سمجھ میں آیا کہ شیعوں کو کیسے کیسے اللہ نے اور مولا نے انعامات دیے ہیں۔ وہ 2 مہینے تو چھوڑ دو، ابھی جو مشی شروع ہوئی جس کو روکنے کی کوشش کی تھی، میں نے کیا کہا؟ ڈرل ہے ڈرل، آنے والا ہے نا جو، وہ اپنے لشکر کو مشق کرا رہا ہے۔ اور کیونکہ اللہ کے نمائندوں کے لشکر میں نہ سن و سال کی قید ہوتی ہے، نہ قد و کاٹ کی قید ہوتی ہے، نہ وزن چاہیے، کچھ نہیں، وہاں تو 6 ماہ کا بھی جوان ہوتا ہے اور وہاں 90 سال کا بھی جوان ہوتا ہے۔ لہذا یہ لشکر جو نجف سے کربلا جاتا ہے، اس میں ہر قسم کے ہیں کہ نہیں ہیں، بڑے بوڑھے جوان بچے۔ تو میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں، اللہ کے بندو، یہ نشانی ہے، نشانی کہ کوئی آنے والا ہے۔ امام ڈرل کرا رہا ہے اور پھر کسی کی حوصلہ شکنی نہیں، امام کے لشکر میں جتنا جو چل سکتا ہے چلو،
2 قدم چل سکتے ہو 2 قدم چلو، 10 قدم چل سکتے ہو 10 قدم چلو۔ بھئی ضرورت تو ہر قسم کے سپاہی کی بھی ہے نا۔ ہم تو یہاں تک دعا کرتے ہیں کہ مولا اس قابل ہی بنا دے کہ جو تیرے فوجی ہیں ہم ان کے جوتے صاف کرنے والی بن جائیں۔ تو سپاہی تو ہوگا نا بھئی، لشکر میں جو ہوتے ہیں ہر قسم کے سپاہی چاہیے نہیں چاہیے، خدمت کرنے والی بھی آتا ہے تو وہ خدمت کرنے والی بھی تو فوج بھی ہوں گے، کرائیں گے تو امام کے لشکری۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ میڈیا کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کہف 6 ہو یا 7 کا نام ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا، اور اوصیہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اوصیہ تو ہوتا ہے نا وصی جو کسی رسول کا، وہ ان میں سے بھی کوئی نہیں، صرف ایمان والے ہیں۔ کیا ہیں؟ ایمان والے، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک اللہ پر۔ یہ تو آج یہ نہ سمجھے گا کہ کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو ماننے والے تھے، نہیں بھئی، انبیاء کی تعلیمات تو باقی رہتی تھی نا۔ کب رہ جاتے تھے اللہ کو ماننے والے؟ کتنے رہ جاتے تھے؟ تھوڑے سے 5-7، جیسے جناب صالح کے ساتھ 11 بچے، کسی کے ساتھ 13 بچے، جناب ہود کے ساتھ 5 بچے، ہوتے تو تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باطل ہی باطل ہو، حق نہ ہو۔ یہ سنت، اب تو یہ قانون میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قانون ہے نا قدرت کا، یہ کیسے ہوگا کہ باطل ہی باطل ہو اور حق نہ ہو؟ تو یہ ایمان والے تھے۔ یہ جو ایمان والے تھے، پورا معاشرہ الگ، ان کی عقل نہیں مانتی تھی کہ بتوں کو مانو، اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مانو، نہیں مانو۔ یہ توحید پرست تھے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ ان کا دشمن ہو گیا، اور انہی نے ہجرت کی سوچی کہ اس قوم کو چھوڑو، کہیں نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں یہاں سے نکل کے۔ اب جب یہ نکل کے چلے تو ایک کلب، جس کا ذکر ہے نا سورہ کہف میں، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کے غار کے باہر بیٹھا ہوا ہے پنجوں کے بل ایک سگ، کلب، جس کو کتا کہتے ہیں۔ مجھے تو لفظ کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا ممبر سے، لیکن کیونکہ قرآن مجید میں ذکر ہے تو کیا کہے گا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جناب یہ کتا نے، وہ بھگا رہے نہیں، پیچھے چھوڑ رہا، پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ رہا اور آج تک ہے نا۔ اللہ نے نشان دیکھنا، 2-3 نشانیاں اس میں دکھائیں گے آپ کو، پھر آ جائیں گے اس بات پہ جو کلب سے وعدہ کیا ہے، تاکہ مضمون سے مطابقت پیدا ہو جائے۔ 2-3 نشانیاں دیکھیے۔ ایک نشانی تو یہ دیکھیے آپ کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے، کتا عین نجس ہے، حیوانوں میں عین نجس ہے، چھونا بھی حرام ہے، نہیں نجس ہو جائے گا نا، خدا پاک کو نجس چیز عین نجس ہے۔ تو واحد اسی لیے سوال کیا جاتا ہے کہ کون سی عین نجس چیز ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو کون سی چیز ہے بھائی؟ وہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کا کتا، کیونکہ اس نے ساتھ نہیں چھوڑا اللہ والوں کا، اللہ والوں کے ساتھ رہا، توحید والوں کے ساتھ رہا، ان کا ساتھ دیا۔ وفادار ہونا الگ بات ہے، وہ تو ہر کتے کی فطرت ہوتی ہے، نہیں، اس معاملے میں غار پہ بھی بیٹھ گیا، وہ سو گئے، یہ بھی سو گیا۔ جنت میں جائے گا نا، نجس جانور ہے، کس بنا پہ جنت میں جائے گا؟ کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ رہا اور آخری حد تک ان کا ساتھ دیا۔ کون؟ جو نبی بھی نہیں ہے، امام نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ سنت الہی یہ ہے کہ اگر کوئی حیوان بھی اللہ کے رسولوں کی یا رسول زادوں کی مدد کرے تو اللہ اس جانور کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اب سارے کتے تو نہیں جائیں گے نا، ایک ہی جائے گا، ایک۔ ہم شبیہ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ شبیہ، ہر چیز کی شبیہ یاد رکھیے گا۔ شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم، شبیہ تابوت، شبیہ گہوارہ۔ اور اگر کبھی آپ کے منہ سے مجازن نکل جاتا ہے کہ آج ذوالجناح برآمد ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اندر نیت یہی ہے نا، نیت کیا ہے کہ بھئی شبیہ ہے، ظاہر اصل ذوالجناح تو نہیں ہے۔ تو میں اشارہ کہا کر رہا ہوں اس اصل ذوالجناح کی طرف کہ جس نے کس طرح سے اپنے سوار کا دفاع کیا کہ کوئی دنیا کا حیوان ایسی وفاداری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے مثالیں دی ہیں، مثال دی کہ جب یہ ایک کتا
ان کے ساتھ دیکھے کہ جو نبی نہیں ہے، امام نہیں، پیغمبر نہیں، وسیع نہیں، جنت میں جائے گا، تو جو نبی زادے کا، امام کا، حسین کا ساتھ دے اور حسین کے دشمنوں کو اپنی ٹانپوں سے کچلے۔ فتویٰ نہیں دے رہا میں، ایسا نعرہ لگانے سے تو بہتر ہے بھیا نہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ جزاک اللہ، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجیے۔ میں نشانی بتا رہا ہوں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ میں تو ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ ایک نجس جانور کہاں جا رہا ہے جناب؟ جنت میں جا رہا ہے، ایک نشانی۔ دوسری نشانی، جب شہر سے باہر نکلے، کیونکہ اصحاب الکہف والرقیم ہے نا، اصحاب الکہف والرقیم، جنگل کا بھی ذکر ہے اور غار کا بھی ذکر ہے۔ تو قصص انبیاء میں کہیں کہیں دو الگ اصحاب کو بتایا گیا، حالانکہ اکثریت کا رائے یہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جنگل سے گزر کے پہاڑ تک پہنچے تھے، جنگل سے گزر کے اس غار تک پہنچے تھے۔ غار میں سوچا اب شہر والوں سے تو بچ گئے، چھپ گئے، چلو اس میں کچھ آرام کر لیں، سو گئے، اللہ نے سلا دیا، اور باہر کتا پہرا دے رہا بیٹھا ہوا، سو گئے۔ تو 350 سال سو گئے بھائی، 350 سال تک سوتے رہے تقریباً، یعنی لگ بھگ 350 سال سوتے رہے۔ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھا بھائی کتنے سوئے تھے؟ ایک پہر سوئے ہوں گے، 2 پہر سوئے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ بھوک کا احساس ہو رہا ہے، جاؤ بھائی تم میں سے کوئی کچھ لے کر آؤ۔ جانتے ہیں جب یہ گئے تھے غار میں تو بادشاہ کا نام کیا تھا؟ دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ اسی زمانے کی ان کے پاس سکے تھے، جو دقیانوس کے سکے چلتے تھے وہی ان کے پاس تھے۔ ایک کو بھیجا کہ جاؤ چھپ چھپا کر جانا تاکہ کوئی پہچانے نہیں، اور شہر سے جا کے کچھ پاک غذا، طیب غذا، کون سی غذا؟ طیب غذا، پاک غذا لے کر آؤ، حلال غذا لے کر آؤ تاکہ ہم اپنی بھوک مٹا سکیں۔ اب جو یہ غار سے ہوتا تو دنیا دوسری، کیا مسئلہ؟ ارے وہی شہر ہوا کیا؟ شہر کو آبادی بدل گئی، نقشے بدل گئے، چہرے بدل گئے، لباس بدل گئے، دکانیں بدل گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک دن میں یہ ہوا کیا؟ ایک رات ہم سوئے کیا ہیں، صبح دنیا ہی بدل گئی۔ حیران و پریشان ایک ہوٹل سمجھیے نان بھائی کے پاس گیا، اس کو سکے دے کے بھائی روٹی دو، تو وہ حیران سے دیکھ رہا ہے، حیرانگی سے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے بھائی، کہاں سے مل گئے؟ پکڑ لیا انہوں نے، کہیں سے اس کو خزانہ ملا ہے، کیا ملا ہے؟ تو وہ کیا کہلائے سکے؟ جب پتہ کہ یہ دقیانوسی ہیں بھئی، تو آج وہ محاورہ چلتا ہے نا، جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں بڑی دقیانوسی بات کر رہا ہے۔ تو یہ دقیانوسی کا محاورہ وہ ہے کہ جب وہ اس نے پکڑا تو ان کا بھئی یہ دقیانوسی سکے ہیں، کہاں سے لیا ہے تم؟ خیر جناب جب معلوم ہوا، چھان بین ہوئی، تحقیق ہوئی، معلوم ہوا یہ تو وہ ہیں، وہ جو اتنے 100 سال پہلے غائب ہوئے تھے، پوتوں کے پوتوں کے پوتے، وہ ان سے ملے۔ تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ ہاں بھئی ہمارے خاندان سے فلاں غائب ہوا تھا، فلاں غائب ہوا تھا، تو بڑے عزت و احترام سے پھر ان کا دل پھر بھی نہیں لگتا، کہتے ہیں وہی چلو واپس چلو۔ وہاں پر گئے، پھر اللہ نے ان پر نیند، کتنے سال ہو گئے کوئی بتا سکتا ہے؟ سوئے ہوئے، یہ نشانی جو بتانے جا رہا ہوں، کم سے کم 2000 سال۔ کتنے؟ اس سے بھی زیادہ، کتنے وہ میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم، لیکن کم سے کم 2000 سال سے سو رہے ہیں۔ زندہ ہے یا انتقال ہو گیا؟ زندہ ہے نا۔ اللہ کے بندو جو اعتراضات کرتے ہو، اعتراضات کرنے والوں کی ایک تو زبانیں بڑی 2-2 گز کی ہو جاتی ہیں۔ جب اعتراض کرنے آتے یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا، تھوڑا غور و فکر کر لیا کرو، صبر کیا کرو، پھر اعتراض کیا کرو۔ عمر پہ اعتراض کرتے تھے اور کرتے ہو اور کرتے رہو گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی کی عمر 1150 سال ہو جائے؟ کیوں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی عمر خود طے کرتا ہے؟ خود طے کرتا ہے اپنی عمر؟ یہ تو اللہ ہے۔
جب اللہ نے مثال رکھ دی کہ ایک عام آدمی کو جو نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے، میں اسے ہزاروں سال زندہ رکھ سکتا ہوں، نیند کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہیں گے، نہ کھا رہے نہ پی رہے سو رہے، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اللہ عام انسانوں کو، عام ایمان والوں کو ہزاروں سال کی زندگی دے سکتا ہے، وہ اپنی زمین پہ آخری حجت کو اتنی لمبی عمر کیا ہوئے۔ اتنے سے پیارے سے بچے نے میرے نعرہ لگایا، اس کا جواب ایسا، بیٹا تم کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ ایک بار، شاباش میرا بچہ، پیارے سے طلب نہیں کرتا، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب کبھی نعرہ لگے نا تو نعرے کی طرح لگنا چاہیے۔ نعرے پنجتنی سوالا کنارے ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب مجلسوں میں آگے بیٹھے نا تو بے فکر رہا کرو۔ میں اسی لیے مطمئن رہتا ہوں کہ جس قوم کے بچوں کو مجلس کے فرش پہ بیٹھنے کی عادت ہے نا، اس قوم کو ساری دنیا بھی مل کر شکست نہیں دے سکتی۔ یہ آپ کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنے معصوم بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کا مقام کیا ہے مجلس میں۔ وہ مجھے ایک بڑی جگہ بہت دکھ ہوا تھا کہ صاحب نے مجلس سے بچوں کو چھوٹے اٹھاؤ بچوں کو پیچھے بھیجو، مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں نے اس سے پوری ایک مجلس پڑھی تھی، میں نے کہا تمہیں کیا پتہ یہ بچے زیادہ سمجھدار ہیں یا بڑے زیادہ سمجھدار ہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ ان بچوں میں سے کون کل کیا بنے گا؟ تمہیں کیا تربیت ہوتی ہے، اگر کوئی بات ہوتی ہے سمجھا دیا جاتا ہے، پیار کہتا ہے نہیں، انہیں آگے بیٹھنے کی عادت ڈالو بچوں، تاکہ مجلس میں ہمارے والدین ہمیں اب تک یاد ہے انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے مجلس میں آگے بٹھاتے تھے تاکہ ادب آداب، جب بزرگوں کے درمیان میں بیٹھیں گے بچے تو ادب سے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ کہ مجلس تو اور کائے کے لیے اپنی نسلوں کو ادب آداب سکھانے کے لیے تو ہوتی ہے۔ صلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ یعنی مجلس کا ایک رخ یہ بھی ہے نا مجلس کا کہ ان کو مجلس کے آداب آ جائیں بچوں کو، لہذا یاد رکھیں۔ تو اس لیے میں خوش ہوتا ہوں جب بچے توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، میں بڑا مطمئن رہتا ہوں، میرا دل مطمئن رہتا ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک مجلسیں سننے والے یہ معصوم بچے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ سمجھ آ گئی نشانی دی اللہ نے، آئیے اب وہ نشانی تک لے کر آؤں آپ کو جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام پیغمبر، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جناب سید الشہداء نے مکے سے جب مدینہ کا سفر، مکے سے جب کربلا کا سفر کیا ہے نا، تو بارہا راستے میں جناب یحییٰ کا ذکر کیا موجود، بار بار یحییٰ کو یاد کرتے تھے۔ اب آئیے بتاؤ کیوں، کس لیے، کیا ہے یہ جناب یحییٰ؟ وہ خون کے بارے میں جو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا نا، خون ناحق کے بارے میں بتاؤ، یاد آ گیا؟ میں نے کہا تو مجھے وعدہ یاد دلا دینا، بھائی نے مجھے وعدہ یاد دلا دیا۔ اب بتاتا ہوں آپ کو کہ نشانیاں کیسی کیسی اللہ نے رکھی۔ قرآن سے بات ہو تو اچھا ہے نا، قرآنی واقعہ تو پھر تو بات واضح ہے۔ تو جناب یحییٰ کو شہید کیا گیا ہے نا، کیوں ابھی بتا رہا ہوں۔ جناب یحییٰ کس کے صاحبزادے ہیں؟ جناب زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور جناب زکریا کو جانتے ہیں نا، آرے سے چھیرا گیا تھا، اور یہ ایسے لوگ بدبخت ہوتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء پر تہمتیں لگانے سے پرہیز نہیں کیا، وہ آپ کو مجھے کہاں سے چھوڑے گا؟ جانتے ہیں جناب زکریا علیہ السلام پہ کیا تہمت لگائی تھی؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب زکریا علیہ السلام بیت المقدس کا انتظام سنبھالتے تھے نا، پیغمبر تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور جب یہ دعوت میں تیزی آئی تو پورا معاشرہ حسب دستور ان کا دشمن بن گیا۔ جیسے بن جاتا ہے نا، نئے نئے الزامات لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ نام رکھ دیا وہ نام رکھ دیا فلاں نام رکھ دیا، اور سمجھتے ہیں بڑے خوش، اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑی مکاری کی۔ مکاری تم کسی سے نہیں کر رہے ہیں،
کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، تم اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہو۔ اللہ سے تو مکاری نہیں کر سکتا نا کوئی، کتنا ہی لوگوں کو بہکا دے، کتنی ہی مکاری کر لے، اللہ سے کیسے چھپے گا؟ اور پھر اللہ کا دین ہے، ساری دنیا ماشاء اللہ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ کیا کیا انہوں نے ٹیم بنائی، اسکیم بنائی، سازش کی، الزام لگا دو، ایسی تہمت لگا دو کہ پوری قوم دشمن بن جائے، ہے نا؟ آسان ہوتا ہے نا کسی پر الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ کی راہ میں کسی کے ساتھ یہ کیا جائے نا تو اللہ اسی کو عزت بنا دیتا ہے، اسی فعل کو کیا کرے گا؟ بتاؤں گا آپ کو مصائب کے باب میں انشاءاللہ کہ کیسے عزت بنتی ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں کوئی اگر ذلت اٹھائے، کوئی گالیاں دے کسی اللہ کی راہ میں، اللہ والے کو جو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے اس کو برا بلا کہے گا نا، اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ۔ جیسے انبیاء، تمام انبیاء کے دشمن تھے نا لوگ، لیکن آج کیا ہے؟ سب علیہم السلام، ہے نا؟ کیسے ادب سے ان کا نام لیا، کیسے، حالانکہ ان کے ساتھ دینے تھے ہی نہیں، 5-7 ہوتے تھے، باقی تو سارے دشمنی ہوتے تھے ان لوگ کے، سوائے 2-4 انبیاء کے۔ قرآن مجید کا ذکر، باقی 1,24,000 تو میں تو دشمنی رہے، سب لوگ تو دشمن تھے انبیاء کے، ایسے ہی تھا نا؟ تو ان بدبختوں نے جناب زکریا پہ تہمت بھی لگائی، تو کس سے لگائی؟ جناب مریم سے۔ ایسے اب آپ سوچئے کہ کتنے ملعون ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہوتے ہیں یہ لوگ۔ صبر آ جاتا ہے اس وقت جب لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مراجع کو، فقہا کو، تو میں دل میں کہتا ہوں، بلکہ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ، انسان وہ ہے جس نے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، یہ تو غیر معصوم ہے، یہ تو عام انسان ہے، اور پھر ان میں ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں بھائی، ہمارا کیا حساب؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جناب زکریا پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا نکل جائیے بستی سے نکل گئے، درخت کے تنے میں پناہ لی، یہ ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پیچھے پورا شہر، کیوں؟ جیسے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی افواہ اڑا دے کہ فلاں بیچارے غیر مسلم نے، اقلیتی نے بے حرمتی کر دیا، حالانکہ خود پتہ نہیں کتنے قرآن اڑا دیے بم کے دھماکوں میں، مسجد میں دھماکے کر کے، ہر مسجد میں سینکڑوں قرآن ہوتے ہی نہیں ہوتے، میرے پاس تو سارے محفوظ ہیں تصویریں، اس پر کوئی مولوی نہیں نکلتا تھا جب 100 150 1,000 قرآن کے پارے ایسے بکھرے ہوتے تھے جب بم بلاسٹ ہوتا تھا، جب نہیں یاد، لیکن جب کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا تو ملا نے پورے گاؤں کو بھڑکا دیا، اور اس نے بڑی توہین کی بھائی، اور سارے جس نے کبھی مسجد کی شکل بھی نہیں دیکھی، کلمہ صحیح نہیں آتا، اللہ اکبر کرتا ہوا نکل پڑا جہاد کرنے ہیں، کبھی جس کا دین سے ہوئی، کیوں نکلا؟ کیوں ہے؟ جہاد کرنے نہیں نکلا، غریبوں کے گھر لوٹنے نکلا، اقلیتوں کے گھر لوٹنے نکلا ہے، چاہے وہ ہندو برادری ہو، چاہے وہ سکھ برادری ہو، چاہے مسیح برادری ہو۔ خدا کے بندو، اس ملک میں وہ اقلیت ہے، کم ہے، ان کا دفاع، ان کی حفاظت، ان کی جان و مال کا حفاظت ہر مسلمان پر واجب ہے، نہ کہ اللہ اکبر کہہ کے ٹوٹ پڑے ان کی آبادیوں پہ ملائیت۔ یہ ہمارے یہاں اہل بیت کا مذہب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جناب اب یہی ہوا کہ سارے بدکار جناب زکریا کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے پیچھے، مانو توہین کر دی، ہمارے خداؤں کی توہین کر دی، اور پھر ایسا کیا، مارو۔ شیطان نے نشاندہی کی اور ان ملعونوں نے جناب زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، یعنی درخت کو چیرا تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے جناب زکریا، یہ اللہ کا قرآن ہے کیسے؟ انہی کے صاحبزادے کون؟ جناب یحییٰ علیہ السلام۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کا مرقد اقدس جو لوگ شام گئے، زیارت کی ہوگی انہوں نے، وہ جو مسجد بنی امیہ کہلاتی ہے، مسجد بنی امیہ نہیں تھی، اصل میں وہی تھا، اور رومنز کا بنایا وہ قلعہ ہے، بعد میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا، جب مسلمانوں کے قبضے میں شام آیا تو پھر یہ بنی امیہ کا دربار بنا۔ انہی نے بچانے کے لیے تباہی سے کہ کوئی اس کو تباہ نہ کرے، تو انہی نے مسجد بنی امیہ
اس کا نام رکھ دیا. محل تو الگ ہے، وہ جو کھنڈرات ہیں، محل تو نہیں کھنڈرات ہیں. یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ جس کو نہیں معلوم اس کو معلوم ہو جائے کہ مسجد نہیں تھی، یہ بعد میں انہیں نے مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام رکھا بچانے کے لیے. خیر، تو اب وہاں پہ اندر آپ نے دیکھیں گے زیارت جنہوں نے کی، جناب یحییٰ علیہ السلام کی قبر اقدس ہے نا، جناب یحییٰ علیہ السلام. یہ جناب یحییٰ انبیاء میں سب کے الگ الگ مقامات ہیں نا، یہ اتنے مقدس تھے جناب یحییٰ کہ جب بچے تھے، اور جناب زکریا بھی حیات ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، والدہ بھی حیات ہیں، اتنا روتے تھے اللہ کی یاد میں، اتنا روتے تھے. میں بالکل آپ کو روایت جو پڑھی ہے وہی بتا رہا ہوں. علامہ مجلسی نے جو نقل کیا، علامہ مجلسی نے سارے حوالے دے کے نقل کیا کہ آپ کے رخسار کا گوشت گل جاتا تھا، روتے روتے صحرا میں نکل جاتے تھے. یہاں تک کہ جناب زکریا علیہ السلام کا یا ان کی والدہ کے حکم تھا کہ اس کے سامنے یا ہمارے بچے کے سامنے قیامت کا ذکر نہ کرنا، یہاں تک ہے روایت. خیر چلیے، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ آگے سنیں. مقدس ہے نا، لوگ مقدس مانتے ہیں، حکم نہیں مانتے. آج تک ماشاءاللہ وہی ہے، علی کو مانیں گے، علی کی نہیں مانیں گے. معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، میری بات کو برا مت مانیے گا. ایک جملہ کہہ دیا میں نے، ہے نا، علی کو ماننا ہے، علی کی نہیں ماننا. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے بندو یہ بتاؤ، یہ سارا دین آیا ہے، یہ جناب جبرائیل تم کو دے کر گئے، ہم پر وہی آئی ہے، وہ غیبی آواز آئی تھی. جو بھی دین کے احکام کا انکار کرتا ہے نا، یاد رکھنا وہ دین کے احکام کا انکار نہیں کر رہا، وہ صادقین کی صداقت کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ یہ پورا دین انہی معصومین نے پہنچایا ہے، صادقین نے پہنچایا ہے. کسی بھی حکم کا انکار صادقین اور معصومین کی صداقت کا اور عصمت کا انکار ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ آئیے آگے بڑھائیں. جناب یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ ہے، اس کی بیوی مر گئی، ملکہ مر گئی. اس نے اس کی بہن سے شادی کر لی جو بیوہ تھی. کوئی حرج نہیں، شریعت میں کوئی ایسا ممانعت نہیں کر لیا. وہ آئی، میں بہت احتیاط سے بات کروں گا کیونکہ ظاہر ہے بچے معصوم بیٹھے، سب بیٹھے، ایسے بات کر لیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات. وہ آئی تو اس کے ساتھ اس کی ایک 14-15 سال کی بیٹی بھی تھی، پہلے والے شوہر سے مر گیا. یہ بڑی چالاک عورت ہوتا ہے نا کہ اقتدار پہ کیسے قبضہ کیا جائے، اور یہ اس کی کمزوری کو جانتی تھی. باقی بادشاہ بہت ہی ذرا عیاش قسم کا ہے، بھائی عیاش قسم کا آدمی ہے. تو اس نے اپنے کنٹرول میں ہر چیز کو کرنے کے لیے، یہ عجیب بات ہے بالکل، اس نے آفر کر دی بادشاہ کو کہ تو میری بیٹی سے شادی کر لے. وہ تو کہ دماغ خراب ہو گیا. شریعت میں تو میری منکوحہ ہے، میری زوجہ ہے. حالانکہ خود عیاش کا بے دین تھا، کوئی مسئلہ تھا، لیکن اتنا تو جانتا ہے نا آدمی، تو اس سے کیسے کر لوں؟ کہ تیری بیٹی تھوڑی ہے، یہ تو پہلے شوہر والی بیٹی ہے. کہا کہ نہیں، میں پہلے یحییٰ سے پوچھوں گا. اتنا تو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ چلو اگر کوئی مسئلہ پھنسی گیا تو نماز پڑھو نہ پڑھو، پوچھنا تو مولوی سے ہی ہے. کس سے پوچھے گا؟ انجینئر سے پوچھے گا؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھے گا دین کا مسئلہ، یا وکیل صاحب سے پوچھے گا؟ کس سے پوچھے گا؟ دین والے سے ہی پوچھے گا نا بھائی. ایسے ہی ہے نا بھائی، یہی ہوتا ہے مسئلہ. تو دیکھو بھائی، پہلے یحییٰ سے، جناب یحییٰ سے پوچھوں گا، اگر وہ بتاتے ہیں کہ شریعت میں ایسا تو ٹھیک ہے. جناب یحییٰ نے کہا خبردار، سوچنا بھی نہیں، تجھ پر بھی عذاب آ جائے گا، قوم پر بھی عذاب آ جائے گا. بالکل جائز. اب یہ دشمنی بیٹھ گئی اس عورت کے دل میں کہ یحییٰ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس نے منصوبہ دیکھے کیسا تیار کیا. یہ قطامائیں ہر دور میں رہیں گی. ناقہ صالح جو اللہ کی نشانی قرار پایا تھا، اس کو بھی قتل کرانے میں ایک قطامہ کا ہاتھ تھا، ہے نا؟ سمجھ گئے نا؟ یہاں بھی قطاماؤں کے کردار اب سمجھ میں ہے کہ قطامہ ایک نام نہیں ہے، نام تھا ایک، اب بن گیا کردار. کردار. اتنی 2-3 مثالیں تو میں نے آپ کو دے دی نا. تو یہ ہے جناب، اس نے کیا کیا؟ منصوبہ بنایا. ایک رات خوب اتنی پلائی، بدمست، حلال حرام کے ہوش نہیں رہتا نا، اسی لیے اللہ نے اس کو
حرام قرار دیا ہے نشے کو، کہ یہ اپنے پرائے کی تمیز انسان بعض اوقات نہیں اکثر اوقات کھو دیتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ خیر حرام حرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو بوتل پی کے بھی اس کو نشہ نہیں چڑھتا، نہ چڑھے حرام ہے، 10 بوتلیں پی کے نہیں چڑھے حرام ہے، کنستر پی جائے نہیں چڑھے اس کو جب بھی حرام ہے۔ ہاں بھائی ہیں بڑے بڑے ایسے ہیں بھائی، وہ ایک صاحب نے تو پورا مصرع بھی سنا دیا تھا کہ پھوکٹ کی جو مل جائے تو مٹکا بھی پی لیتا ہوں۔ ہاں میں نے کہا تو مٹکا نہیں تو پورا حوض پی جا تو حرام حرام ہی رہے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد ہے نا۔ تو اس کو جناب بالکل بدمست کیا اور بیٹی کو تیار کرا کے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے ایسے سامنے اس کے لیے، اب وہ ظاہر ہے وہ تو بالکل آؤٹ تھا نشے میں، اس وقت تو نہیں تمیز ہوتی۔ جب انسان پر ہوس سوار ہو جائے، آپ آج بھی صبح شام ایسے کیس دیکھتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ، جتنا نہیں ہونا چاہیے اتنا بھی آ رہا ہے، ٹی وی پہ آنی نہیں چاہیے، بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے خراب، ذہن خراب ہو رہے ہیں، اعصابی مریض ہو رہے ہیں لوگ، عجیب عجیب قسم کے کیس آتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہوس سوار ہو جائے انسان پہ پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو اپنے تصرف میں لاؤں گا۔ وہ کہتی ہے ہاں مگر میرا مہر ہے، میرا منہ مانگا، جو مہر تو مانگے گی میں دوں گا، کہ میرا مہر ہے یحییٰ کا سر، مہر ہے جناب یحییٰ کا۔ اس بدبستی کے عالم میں بھی کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ مانگو، حکومت دیتا ہوں، کہا نہیں میرا مہر یہی ہے، یحییٰ کا سر مجھے چاہیے، پھر میں دے۔ اب جب ہوس سوار ہو گئی تو ہو گئی، حکم دیا گرفتار کر کے لاؤ یحییٰ کو۔ جناب یحییٰ کو پکڑ کر لایا گیا، اور جناب یحییٰ کہتے ہیں کہ دیکھ مجھے قتل کر دے مگر یہ کام نہ کرنا، یہ کام کرے گا عذاب مسلط ہو جائے گا ساری قوم۔ نہیں مانا، تشت رکھا گیا، جلادوں نے نٹایا، غیر اللہ کا رسول ڈر خوف کس بات کا، سر قلم کر دیا۔ جناب یحییٰ کا جب سر قلم ہوا تو یہ پہلا سر ہے جو تن سے جدا ہونے کے بعد کلام کر رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا حسین کو یاد کرتے تھے، جناب یحییٰ کو، کسی نبی کے سر کی بات نہیں، یحییٰ کی بات کرتے تھے۔ کیوں؟ یحییٰ وہ نبی ہے کہ سر تن سے جدا ہوا اور جدا ہونے کے بعد پھر کلام کیا، گویا ہوا، دیکھ مجھے قتل کر دیا تو نے، اس کے باوجود تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل انجام نہ دینا، تباہی و بربادی تیرا مقدر اور اس قوم کا مقدر بن جائے گی، بنی اسرائیل کا، یہ فعل انجام نہ دینا۔ قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو چند قطرے خون کے زمین پہ گر گئے تشت کے بجائے، اور جس زمین پر گرے اس زمین نے جوش مارنا شروع کر دیا، ابلنا شروع کر دیا خون، مٹی ڈالی گئی، مٹی میں سے نکل آیا، اور مٹی ڈالی گئی پھر نکل آیا، پتھر لا کے ڈالے گئے پھر نکل آیا، خون نہیں رکتا تھا، یعنی جوش مارتا رہا۔ تو اس کے گرد ایک فصیل جیسے حوض ہوتا ہے نا، بنا دی گئی دیوار، اور اس کے کچھ لوگوں کے لیے مقدس، کچھ لوگوں کے لیے عبرت جیسے ہوتا ہے ہوا۔ مگر اس کے بعد وہی ہوا کہ یہ بادشاہ بھی تباہ ہو گیا، اس کی حکومت بھی تباہ ہو گئی۔ اچھا یہ خون کب تک جوش مارتا رہا؟ آپ سنیے بات، 470 سال، کتنے؟ اور رکا کیسے؟ اب سنیے آپ، رکا کیسے؟ جب بخت نصر دنیا کے پلید ترین حکمرانوں میں ایک پلید ترین حکمران، اس کی تاریخ الگ ہے، تاراج کیا اللہ نے۔ اچھا اللہ کا ایک قانون ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی حدیث کی صورت میں نقل یہ ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنا انتقام لیتا ہے بہترین بندوں کے ذریعے، اور اپنے پاک ترین بندوں کا انتقام لیتا ہے بدترین بندوں کے ذریعے۔ یعنی اپنا انتقام لینا ہوگا تو جناب موسیٰ کے ذریعے، جناب ابراہیم کے ذریعے، لیکن اگر اللہ کے پیاروں کو کسی نے قتل کیا ہو تو ان پر بدترین لوگوں کو، جیسے بنی امیہ پہ بنی عباس، اس کی وجہ ہے نا، علت ہے، بنی عباس نے جو حشر کیا ان کا، کیونکہ دونوں کو جہنم میں جانا تھا نا،
مومن تو یہ نہیں کر سکتا تھا حاشر، مومن تو ایسا نہیں کرتے کہ ان کے قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں پہ قالین بچھا کے تو پھر کھانا کھاتے. دعوت اڑائی تھی نا بنی امیہ نے. بنی عباس نے جب بنی امیہ کو مارا ہے، پوری تاریخ ہے، بڑی تاریخ جو ہم معاشرے پڑھتے رہے، تو یہ سب کیا تو وہ تو نہیں کر سکتے تھے. لہذا اللہ کیسے انتقام لیتا ہے؟ ظالم کو ظالم سے ٹکرا دیتا ہے. ابھی پھر آپ کے سامنے منظر آنے والے ہیں، اطمینان رکھو، اطمینان رکھو. ظالم کو ظالم مارے گا، ٹکرائے گا، بے فکر ہو جاؤ. ساری نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. جبھی تو نشانیوں پہ پڑھا میں نے 2 دن. اب کیا ہوا جناب کہ بخت نصر مسلط ہوا، بیت المقدس پہ حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. 70,000 یہودیوں کی آبادی تھی، سب ختم اس شہر میں جو تھا. آخر پہنچا اس مقام تک یہ ہوسٹ. کیا ہے یہ؟ تو اس کے لشکر نے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے واقعہ ہوا تھا صدیوں پہلے، 470 سال پہلے، اور یہ یحییٰ پیغمبر تھے، ان کا قتل ہوا تھا یہاں، اور یہ ان کا خون ہے. اس نے کہا میں وہ تھائی پلی تھے، میں نہیں مانتا. لا اونٹ بھروا کے مٹی بھروائی سب نے، پھر نکل رہا تھا. اب پھر وہ حیران ہوا کہ آخر یہ رکے گا کیسے؟ تو اب کسی نے روایت بتائی کہ جب تک یحییٰ کے خون کا انتقام نہیں ہو جائے گا یہ خون نہیں رکے گا. جب تک. اچھا بھئی یحییٰ کے خون کا انتقام 470 سال بعد کیسا؟ بھئی مارنے والے تو وہ تھے نا، وہ گئے، ختم ہو گئے نا. یہ سمجھ گئے نہیں جائیں گے، پھر آپ کو نتیجہ رزلٹ سمجھ میں آئے گا جو میں دینے جا رہا ہوں. وہ تو گئے نا. لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ بھئی جب تک انتقام، بھئی انتقام کیسے پورا ہوگا؟ کہ جب تک ایک ایک یہودی بیت المقدس جو بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے، اس شہر سے ختم نہیں ہوگا، یہ خون نہیں رکے گا. ڈھونڈا بھائی، ڈھونڈا گیا، کوئی درخت کے تنے سے نکل آیا، چھپا ہوا، نکالو مارو، خون نہیں رکا. کوئی بڑھیا کہیں جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی، کسی جنگل سے نکال کے لایا، اس کو مارو. جب ایک ایک قتل ہو گیا، یہ ٹخنو ٹخنو خون بیت المقدس میں تھا. یحییٰ کا خون رک گیا. وہ جو خون جوش مار رہا تھا نا، رک گیا، آج تک رکا ہوا ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں؟ آپ کو سن لو نتیجہ، اور ہمیشہ ساری زندگی یاد رکھنا اس بات کو. جب تک جناب یحییٰ کا انتقام نہیں ہوا، خون، حالانکہ مارنے والے وہ تو نہیں تھے جو اس زمانے میں تھے، مگر فکر وہی تھی. یعنی اس فعل کے حامی تھے نا. جو فعل کا حامی ہو تو قاتلوں میں شمار ہوتا ہے. تو سنو، ہر سال دنیا میں جہاں بھی خاک شفا موجود ہے سرخ ہو جاتی ہے. یہ خون کب تک سرخ رہے گا؟ جب تک حسین کا وارث قائم آل محمد انتقام خون حسین نہ لے لے، یہ خون جوش مارتا رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور یہ آگئی بات، یہ خون کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ آنے والا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی نا، کوئی مارا تو ان لوگوں نے تھا، اور 17-18 ہزار یہ اتنے مارے مختار نے مار دیا کہ نہیں. فکر تو واقعی ہے نا. اگر یہ فکر نہ ہوتی تو یہ دہشت گرد آج کیسے بنتے؟ کربلا کے بعد حسینیت بن گئی اور یزیدیت. یعنی یزیدیت کا وجود ہی بتا رہا ہے کہ ابھی حسین کے خون کا انتقام نہیں ہوا. جب آ جائے گا آنے والا، تو وہ آنے والا جب آئے گا. اب آئیے دوسرا مسئلہ اور آپ کی زحمتوں کو ختم. ایک آخری نشانی اور بتا دی. ہم نے کیا کہا؟ ایک حدیث پڑھی کہ اللہ اپنا انتقام لیتا ہے پاک ترین بندوں کے ساتھ، اور اپنے نیک بندوں کا، پیغمبروں کا، انبیاء کا، اوصیاء کا، اولیاء کا انتقام لیتا ہے ان کے اوپر ظلم کرنے والوں پہ بدترین لوگوں کو مسلط کر کے. ایسے ہی ہے نا، میں نے مثالیں بھی دے دی آپ کو. بنی امیہ پہ، بنی عباس پہ، بنی اسرائیل پہ بخت نصر کو مسلط کیا. کسی پہ الیگزینڈر کو، سکندر اعظم کو پیغمبر نہ سمجھنا ہے. اللہ کے بندوں، بعض لوگ ہمارے یہاں دوسرے جو برادر وہ شک کرتے تھے سکندر جو تھے یہ پیغمبر تھے، یہ کیا تھے؟ ذوالقرنین تھے. ذوالقرنین الگ ہے بھائی. سکندر اعظم، الیگزینڈر دنیا کا بادشاہ الگ ہے.
یہ جہلم تک آیا تھا، یہیں آ کے مرمرا گیا، ملتان میں تیر لگا تھا اس کو. خیر ہمیں وہ تاریخ بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن ہے بڑا دلچسپ اس کا جو بھی ہے تاریخ الیگزینڈر کی ہے بڑی دلچسپ ہے، لیکن وہ خواہ میں نبی بنانے پہ تلا ہوا ہے. جو ہیں ان کا انکار کرنے پہ تلا رہتا ہے، جو نہیں ہے ان کو بنانے پہ تلا رہتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جی انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، جو ہیں ان کو نہ ماننے پہ ضد کرے گا، اور جو نہیں ہے ان کو ماننے کی ضد کرتا ہے. کب سے یہ کام چل رہا ہے پتہ نہیں. خیر چلیے اب بات کو آگے بڑھائیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے پاک بندے حسین کا انتقام لینے کون آ رہا ہے؟ سکتہ چھا گیا نا، پاک ترین بندہ آ رہا ہے نا. سوال ہے نا، یہی تو جواب دینا ہے آپ کو، اور دعا ضرور دینا. میرے لیے دعا میں اپنی یاد رکھنا، مجھ سے زیادہ میری والدہ کو یاد رکھنا. وہ مریض بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، 2 جوان بیٹوں کا داغ بھی دیکھا ہے میری والدہ نے، تو بیمار بھی رہتی ہے. بس ان کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کا سایہ مجھ پر سلامت ہے. میں باہر رہتا ہوں، سفر میں رہتا ہوں، مطمئن رہتا ہوں، بے فکر رہتا ہوں، جانتا ہوں کہ میری ماں ہر سانس مجھے دعائیں دے رہے. خدا جن جن کی مائیں سلامت ہے پروردگار سب کی ماں سلامت ہے، کہ سائے سلامت رکھے، ان کی چھاؤں میں صدا ہمیشہ خوش رہو، ان کی دعائیں لیتے رہو. خوش نصیب ہیں جن کو دعائیں دینے کے لیے ماں باپ موجود ہوتے ہیں. بد نصیب ہے وہ کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے تکلیف اور اذیتوں کا باعث بن جائے. یہ ہے میرے نزدیک خوش نصیبی بد نصیبی کا معیار. ایک معیار، اور معیاروں میں سے ایک معیار ایک یہ بھی ہے. تو اب آئیے جو مطلب دینے جا رہا ہوں، حسین کا انتقام لینے کون آ رہا ہے؟ پاک ترین. اور حدیث کیا ہے امام کی؟ یقین کریں جب میں نے پڑھی حوض علم عقیدہ میں خود چکرا گیا، مشکل میں آ گیا کہ کیا ہے. استاد سے پوچھو، استاد کہتے خود حل کر کے لاؤ، جاؤ حل کر کے لاؤ. حدیث مستند، حدیث. اب کیا کیا جائے کہ حل کیا ہے؟ عزیزو ساری زندگی زیارت وارثہ پڑھتا رہا، سمجھ میں نہیں آئی ایک بات، اور اکثر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. آج آپ کو بتا رہا ہوں زیارت وارثہ میں ایک جگہ جملہ آتا ہے السلام علیکم. اب جب زیارت وارثہ پڑھیں گے میری یاد آئے گی آپ کو، اور میں نے بتا دیا آپ کو دعا کرنی ہے میرے لیے. پھر ٹھیک ہے، بھولیے گا نہیں اپنی دعاؤں میں. میں بڑا گناہ گار انسان ہوں، ناچیز طالب علم ہوں، آپ کی دعاؤں کو محتاج رہتا ہوں ہر وقت. اب آئیے ایک جملہ ہے زیارت وارثہ کا، جب وہ پڑھا اچانک، ہمیشہ پڑھتا تھا لیکن جب پڑھا ایک بار تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ایک جملہ ہے السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام. سار اللہ یعنی خون خدا، وابن سارے ہی یعنی علی بھی، تو بھی خون خدا، تیرا بابا بھی خون خدا. اب سمجھ میں آیا کیونکہ اللہ نے حسین کے انتقام کو اپنا انتقام قرار دیا، اس لیے پاک ترین بندہ آئے گا. سار اللہ، سار اللہ، سار اللہ، خون خدا. اس پہ میں نے اپنے بھائیوں کی طرح، میرے بیٹوں کی طرح علی صفدر جو نوحہ خوانی کرتا ہے، میرا بھائی ہے، میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح، میرے بیٹوں کی طرح، مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اور ذرا سا سبھی پڑھنے والے اچھے، مولا سب کو سلامت رکھے، بس یہ ہمیں ذرا زیادہ پسند ہے. اس کو ہم نے اس پر ایک نوحہ بھی لکھ کے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں سال میں 1-2 بار، تو وہ لکھ کے بھی دیا. خیر یاد تو بھی ہمیں نہیں، لیکن ہم نے لکھ کے دیا. تو یہ کیا ہے؟ سار اللہ کا مطلب خون خدا. سمجھ نہیں آتا تھا خون خدا کیا مطلب، خون خدا کیا مطلب. پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس لیے خون خدا قرار دیا گیا کہ انتقام، اپنا انتقام اللہ قرار دے رہا ہے حسین کے انتقام. اس لیے پاک ترین بندے کو بھیجے گا. اب صرف ایک اشکال رہ گیا کہ اللہ جسم و جسمانیات سے عاری ہے. آپ نے معاذ اللہ، اللہ توبہ استغفر اللہ، یہی کرے گا نا مولوی صاحب؟ وہ جو مولوی صاحب ہے نا والا، وہ یہی کرے گا اللہ استغفر اللہ. خون خدا، خدا کا خون کہاں سے؟ اچھا تو اللہ کا ہاتھ کہاں سے آتا ہے؟
قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم ہے کہ نہیں؟ وہاں تو مانتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے؟ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں جس میں جسمانیات تھوڑی ہے. یہ سب کا سب اللہ نے مثالیں دی ہیں. جیسے نور کی مثال دی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ہے نا سورہ نور میں، کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں رکھا ہوا چراغ ہے نا. مثال دی تو بھائی مثالیں دینا. ید اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حبیب، جب آپ کنکریاں مار رہے تھے آپ نے نہیں ماری، ہم مار رہے تھے. تو رسول کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا نہیں دیا؟ دیا نا، ید اللہ. اچھا پھر آپ سنتے رہتے ہیں ہزاروں بار، آپ نے ممکن ہے سینکڑوں بار نہیں تو درجنوں بار مجلس سنی ہوں گی، مگر 1 منٹ مجھے دے دیجئے. کیا ارشاد ہوا قرآن مجید میں؟ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اس پہ آپ بہت مزے سنتے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ اے حبیب، یاد دلایا جا رہا ہے، اے حبیب، اے میرے رسول، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو آپ کو آغوش فراہم نہیں کی، پناہ فراہم نہیں کی؟ پناہ کہہ لیجیے، آغوش کہہ لیجیے، آنگن ادبی ترجمہ کر لیجیے. آپ کو یتیم پایا تو کیا آنگن فراہم نہیں کیا؟ تو آخر یہ کس کی پناہ ہے، یہ کس کا آنگن ہے، یہ کس کی آغوش ہے، یہ کس کا گھر ہے جسے اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے؟ یہ ہے ابو طالب کی منزل. ایسے ہی نا، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اس کے بعد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے آپ کو تندرست پایا، مالی طور پہ کمزور پایا، تو کیا غنی نہیں کر دیا؟ غنی نہیں کر دیا، یعنی مال نہیں دے دیا ہم نے. تو یہ کس کا مال ہے جسے اللہ اپنا مال قرار دے رہا ہے؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ ناقۃ اللہ لکم آیتن. یہ کون سا اونٹ ہے؟ سارے اونٹ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر ایک اونٹ ایسا ہے ناقہ صالح. آپ ناقہ صالح کہتے ہیں، قرآن میں بھی 1-2 جگہ کہا، لیکن جہاں پہلی بار ذکر آیا اللہ نے اسے اپنا ناقہ قرار دیا. یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے. اور کیا کیا بتاؤں، کتنی مثالیں دوں؟ وجہ اللہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جسم و جسمانیات، خدا کے بندے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سب مثالیں ہیں. کیا ہیں؟ مثالیں دے رہا ہے اللہ. اللہ جسم و جسمانیات سے آ رہی، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. اللہ کو نہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے نہ وہاں. لن ترانی یا موسیٰ، نفی ابدی ہے، کبھی بھی نہیں، نہ یہاں نہ وہاں. آپ اپنی کتابیں کھنگالیے جا کے، پھر دیکھیے کیا کیا ملے گا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا جو آپ نے کہا ہے. ہم نے تو سارا اللہ مجاز کہا نا، مثال ہے. یہ کیا ہے؟ مثال. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ہاتھ کا بھی ذکر کیا نا، سب کیا، مارنے کا بھی ذکر کیا، آنگن کا بھی ذکر کیا، آغوش کا بھی ذکر کیا، ناقۃ اللہ کا بھی ذکر کیا کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے. سمجھ میں نہیں؟ معاذ اللہ کوئی اللہ کو سواری کرنی ہے اس کے اوپر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفار، صد استغفار. لیکن سمجھانے کے لیے میں نے ایک لفظ کہا. بات سمجھ میں آ گئی ہماری ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اب جب یہ ساری نشانیاں پروردگار عالم بتا رہا ہے، یہ سب مجاز ہے نا، مثال ہے نا. ہم تو جسم و جسمانیات کے عادی وہ نہیں، قائل نہیں ہیں. آپ ذرا اپنی کتابیں تو کھنگالیے، دیکھیے پھر آپ کو کیا کیا ملے گا. حل من مزید کی تشریح ہے کہ جب جہنم میں سب کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم پکارے گی حل من مزید، اور بھی کچھ ہے؟ تو جواب میں استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد. کہ اللہ اپنا ساق پا. یہ روایت میری ہے، جاؤ کھنگا لو. مولوی صاحب آپ کی کتابوں میں ہے. ہم جسم و جسمانیات کے آری قائل نہیں ہے. جسم و جسمانیات ہمارے یہاں نہیں ہے، اس کے قائل نہیں ہے. تو ایک جگہ پہلے آری نکل گیا ہوگا ریکارڈنگ میں، اس کے میں نے درست کر دیا کیونکہ ظاہر صدقۃ لسانی ہو جاتی ہے. ہم عادی نہیں اس کے، نہ قائل ہیں اس بات کی. مگر آپ کے یہاں کیا کیا ملے گا؟
دیکھ لیجیے گا کہ تخت وہ ملائکہ اٹھائے ہیں، اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. آیت الکرسی کی تفسیر ہے آپ کی ایک جگہ نہیں، اور اس کی جو اس سے مدد لے کے پتہ نہیں کتنوں نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہوگا، کرسی پہ ہوگا. یہ مطلب ہے آیت الکرسی کا. ایسے اللہ کی کرسی کا معنی یہ ہے، تو اللہ کی قرآن میں تو اللہ کی کرسی ہے. تو جب ساری چیزیں ہیں تو بھائی تجھے تو ویسے ہی مان لینا چاہیے سارا اللہ. جب تیریاں سب کچھ ہے تو بھائی تجھے تو ویسے ہی مان لینا چاہیے. لیکن ہم خود کہہ رہے کہ مثالیہ. کیوں مثال ہے؟ اس لیے مثال دی گئی کہ اللہ نے حسین کے انتقام کو اپنا انتقام قرار دیا. خون حسین کا انتقام کو اللہ نے اپنا انتقام قرار دیا. اس لیے زیارت وارثہ پڑھتے رہو اطمینان سے، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. یہی ہے نا؟ آپ ترجمہ جا کے پڑھ لینا اگر آج تک نہیں پڑھا تھا. اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام. سمجھ میں آگی بات؟ مجاز ہی مجاز ہے، مثال ہی مثال ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس ختم. کیوں سار اللہ؟ کیوں ایسا انتقام؟ اتنے انبیاء شہید ہوئے. کہتے ہیں کہ مثال دی جاتی ہے کہ 70,000 انبیاء کو قتل یعنی شہید کیا گیا. کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے انبیاء. ہوا ایسا سب کے ساتھ. پھر یہ حسین کا معاملہ کیا ہے؟ حسین کا معاملہ کیا ہے؟ عزیزو، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ پڑھنے کو تو اب بھی بہت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بتا دو کہ جیسے ہر نبی سے محمد کا کلمہ پڑھوایا گیا نا، اسی طرح ہر نبی کے سامنے کہیں نہ کہیں کربلا ضرور لائے گی. اگر جناب نوح کی کشتی بھی کہیں بھور میں پسی نا تو پوچھا اللہ سے، معبود یہ کون سی جگہ ہے جہاں میری کشتی کو بھور آ گیا، سفینہ بھور آ گیا؟ جواب ملا، یہاں آخری رسول کا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا بے دردی سے. روایات میں ہے کہ جناب نوح نے بھی گریہ کیا حسین پر. صفین سے واپسی میں علی نے گریہ کیا. کربلا رکن کا یہ وہ زمین ہے جہاں پاک ترین لوگوں کا خون بہایا جائے گا. یہ وہ حسین ہے کہ ابھی واقع کربلا نہیں ہوا، اس کا گریہ بھی ہوا، اس پر ماتم بھی ہوا. اور اگر کسی کو بھی نہیں مانتے ہو تو پیغمبر ختمی مرتبت کے گریہ کو تو مان لو، جو آپ مسلسل کرتے تھے جب بھی حسین کا ذکر آتا تھا. یہ پورے عالمین اور کائنات کے دل کا چین مرکز کون ہے؟ رسول کی ذات. ایسے ہی ہے نا؟ رحمت للعالمین مرکز ہے، علت ہے علت. اور رسول کے سینے کے چین کا نام ہے حسین، اور حسین کے سینے کے چین کا نام ہے سکینہ. بس آ گیا منزل. حسین کے سینے کے چین کا نام ہے، یا یوں کہہ دوں کہ یہ وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا ہو. بار الہ ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تیری راہ میں اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چلا جاؤں، اسے چھوڑ کر چلا جاؤں. بتائیے کیا سن و سال ہے اس بچی کا کربلا؟ 4 سال. خدا سب کے آنگنوں میں گلیوں کو، بیٹیوں کو مہکتا رکھے، آباد رکھے، ان سب کے نصیب اچھے کرے. ہماری تو دعا یہی ہے، سکینہ کے صدقے میں، رسول زادیوں کے صدقے میں پروردگار سب کی بچیوں کو سلامت رکھے، ان پھولوں کو ان کے گھروں میں مہکتا رکھے اور ان کے نصیبوں کو اچھا کرے. ٹھیک ہے نا؟ آؤ دیکھو کیا ہوا. جن سے تم دعائیں مانگتے ہو نا، اور شرط رکھ کے دعائیں مانگتے ہیں، بعض مولا نشانی بھی چاہیے. وہ حسین کسی کو خالی نہیں جانے دیتا. میں خود اس بات کا شاہد ہوں. میں کیا کروں؟ جو مجھ پر بیتی میں تمہیں بتاتا ہوں. نہیں جانے دیتا خالی. حسین نہیں جانے دیتا خالی. حسین جانتا ہے کتنی دور سے میرا ظاہر آیا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ظاہر ہو.
تاجر نہ ہو، زائر ہو، ریاکار نہ ہو. نہیں خالی جانے دیتا حسین، نہیں دے، سب کو دیتا. اور جناب عباس کو تو بھیجتا ہے، جاؤ میرا زائر آ رہا ہے کربلا کے باہر سے استقبال جو حسین سب کی گودیاں بھرتا ہے، اس حسین کو کربلا میں کیسے لوٹا گیا، کیسے زہرا کا بھرا گھر لوٹ گیا. تصور تو کرو وہ 4 سال کی بچی جو صرف بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہو، اسے بابا کا نام لینے پہ تماچوں سے مارا جائے. ایسے ہی ہے نا، جس کے کانوں سے گوشوارے اتنی بے دردی سے چھینے جائیں کہ لہو لہان صرف کان نہیں، کانوں سے بہتے ہوئے لہو سے اس کا لباس بھی لہو میں سرخ ہو جائے. وہ 4 سال کی بچی جو شام غریبہ میں دوڑتی پھر رہی ہے، یا عصر عاشور کے ہنگام میں پکار رہی ہے بابا بابا بابا، اور جب رات ہوئی تو سینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی گئی. یہ صرف اشارے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساری تفصیل تو آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے. اسی بچی کو جب قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا تو جانتے ہیں کیسے لے جایا گیا ہے؟ بڑے تو سوار ہو جاتے تھے، کوہان کا سہارا لیتے تھے، بچے ناقے میں کیسے رکے، گر جاتے تھے. نفس المحموم کی روایت ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں، روایت ہے تو پڑھ رہا ہوں، روایت بھی پوری نہیں پڑھ رہا کیونکہ پڑھ نہیں سکتا میں، مجھے ہمت نہیں ہے. اس بچی کو ان ملعونوں نے رسی سے باندھا، اسی لیے تو یہ بچی شام کی راہوں میں گر گئی تھی. جب وہ رسیاں ڈھیلی ہوئی ہوں گی گر گئی بچی، لیکن پیچھے پیچھے مدینے سے اس کی دادی ساتھ ساتھ آ رہی ہے. باپ پیادہ اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے دکھیاری ماں چلی آ رہی ہے. اس نے سکینہ کو اپنی آغوش میں بنا، کیونکہ سکینہ کی منزل یہ صحرا نہیں تھا، سکینہ کی منزل ہے شام کا زندان. بہت ہے بیچ میں جناب سکینہ کا واقعات، لیکن خلاصہ یہ کہ زندان وہ تاریخ زندان جس کی چھت نہیں تھی، دن میں سخت گرم اور رات میں سخت ٹھنڈا، ایسے زندان میں آل رسول کو رکھا گیا تھا. اس بچی کا عالم یہ تھا کہ صبح ہوتے ہی در زندان پہ بیٹھ جاتی تھی، راہ تکتی تھی آنے جانے والوں کی. شاید کوئی کربلا جانے والا پھر جائے تو کم از کم اپنے بابا کو سلام کو بھجوا دو. اور جب شام ہوتی تھی سورج ڈھلتے ہی بچی کا گریہ شروع ہوا، کبھی بابا کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی چچا کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی بھائی کو یاد کر کے روتی ہے، اور پھر روتے روتے غش میں چلی جاتی ہے. نیند کیسی، سونا کیسا، غش میں چلی جاتی تھی بچی. پھر خاموشی چھا جاتی تھی زندان میں. ہر روز کا یہ معمول تھا. آخر وہ شب آئی جس کا وعدہ ہے حسین کے ساتھ. بچی وہی جس کا معمول ہے کہ شام ہوئی گریہ ازاری کرتے 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 غش میں چلی گئی. مگر آج ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہوش میں آئی اور پہلے سے زیادہ دردناک انداز میں گریہ کر. ماں نے آغوش میں لے کر کہا میری بچی تیرے رونے سے کلیجہ پھٹا جاتا، نہ رو ایسے، نہ رو ایسے.
بچی کہتی ہے اماں ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ پھپھی نے آغوش لیا میری بچی سکینہ نہ رو تیرا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ بچی کہتی ہے پھپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں، سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ بھائی نے تسلی دینا چاہی، بچی کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا کا سر منگا، ایک بار بابا سے ملوا دو، وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رہوں گی۔ حرم میں شور برپا ہوا، شور و شین کی صدائیں بلند ہوئی، محل والوں تک پہنچی۔ بھیجا گیا داروغ زندہ کو کہ کیا معاملہ ہے۔ داروغ زندہ آیا، پوچھا سید سجاد سے آج یہ ہر روز سے زیادہ گریے کا سبب؟ آگے بڑھ کر سید سجاد فرماتے ہیں آج میری بہن کی حالت بہت خراب، تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے۔ بچی پہ ترس کھا کے نہیں، اپنے آرام کی غرض سے حکم دیا گیا کہ سر لے جاؤ زندان میں تاکہ شور گریہ ختم ہو، کم ہو۔ سر حسین لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا۔ سید سجاد نے بابا کا سر لیا، رخساروں پہ رخسار رکھے سلام کیا، آنسوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر آواز دی بہن کو لو سکینہ بابا کا سر آ گیا۔ بچی دوڑی دوڑی آئی، بابا کے سر کو لیا، آغوش میں لے کے بیٹھ گئی اور منہ پہ منہ رکھ کے اب گلے شروع کیے بابا بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو مجھے ساتھ ہی کیوں لائے؟ بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو مجھے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے مگر سکینہ عصر عاشور کے بعد سو نہ سکی، اس لیے کہ میں صرف آپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ بابا بابا جب بھی میں نے تڑپ کر آپ کو پکارا شمر لیل مجھے تماچے مارتا تھا۔ بچی کے بین سن سن کر حرم میں شور گریہ ہے، ماتم برپا ہے۔ اچانک سکینہ کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، آواز بھی بند ہو گئی۔ ماں کے دل کو قرار آ گیا کہ میری بچی سو گئی۔ زینب مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی، سکینہ سو گئی۔ بس ایک فرد ہے زندان میں سید سجاد، ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی۔ سید سجاد کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس اتنا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا نے گھبرا کے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لال سید سجاد، ابھی تو میری بچی سوئی ہے، ابھی تو سکینہ نے آنکھیں بند کی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کر دیا؟ سید سجاد فرماتے آپ کی اماں میری بہن سو گئی، سکینہ سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی اس زندان سے اٹھے گی۔ بس دو تین جملے اور سن لو۔ وہی زندان میں قبر بنائی، اسی کرتے میں سکینہ کو دفنا دیا، آنسو سے تر کیا، واقعہ کربلا ختم ہوا، ناقے تیار، اماریاں رکھ دی گئیں، بیویاں سوار ہو رہی